رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں جو بالکل جدید اور حالات حاضرہ سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، اور وہ موضوع ہے قوموں کی تباہی کے قرآنی اسباب اور پاکستان. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ امت محمدیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اور ملت اسلامیہ، اس کا مزاج باقی تمام اقوام سے مختلف ہے. ہم تمام قوموں کا مطالعہ کر لیں، تمام جتنے بھی ادیان ہیں، ادیان باطلہ یا ادیان حق، یا پرانے زمانے کی تمام قوموں کے حالات کا مطالعہ کر لیں، تو ہمیں ہمارا مزاج بالکل اس سے مختلف ملے گا. ہمارے سود و زیان کے پیمانے کچھ اور ہیں، ہمارے عروج و زوال کے پیمانے کچھ اور ہیں، دنیا کے کچھ اور ہیں، ہندوؤں کے کچھ اور ہیں، یہودیوں کے کچھ اور ہیں، عیسائیوں کے کچھ اور ہیں، کمیونسٹوں کے کچھ اور ہیں، سوشلسٹوں کے کچھ اور ہیں، لیکن مسلمانوں کے بالکل مختلف ہیں ان تمام سے. اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں واضح کیا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. تو ہمارا مزاج بالکل مختلف ہے، ہمارے پیمانے ان سے مختلف ہیں. لہذا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں جی یہ سود پہ عمل پیرا ہو کے دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں، تو وہ دراصل ایک ایسی بات کرتے ہیں جو اس قسم کی ہے کہ جس پہ عمل کر کے ہم اور زیادہ تباہی کے اندوہناک کنویں میں چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں. اب آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ایک مارکیٹ میں گئے، وہاں دکان پہ پہنچے، وہاں ایک بہت بڑا سیٹ کھڑا ہے، وہ لاکھوں روپے خریداری کر رہا ہے. کیا آپ اسے دیکھ کے لاکھوں خریداری شروع کر دیں گے؟ آپ تو اپنے جیب کو دیکھ کے چلنا ہے، آپ نے اپنے حالات کو دیکھ کے چلنا ہے، آپ نے اپنی انکم کو دیکھ کے چلنا ہے، آپ نے اپنے جو ایک سٹیٹس ہے اسے دیکھ کر چلنا ہے. یا اس کی خاطر آپ اپنے آپ کو بھی تباہ برباد کر دیں گے، لاکھوں کی چیزیں لے کے اور پھر گھر کو کھانے کو کچھ نہ ملے. لہذا یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے جتنے اصول ہیں وہ ابدی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے اور قیامت تک جائیں گے. گویا کہ ازل سے لے کے ابد، بلکہ عبدالآباد تک یہ قرآن کے اصول جو ہیں یہ ہمیں اپنی حقیقت ہر وقت بتائیں گے. مثال طور پہ قرآن مجید کے ایک اصول ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ. جو جتنا معمر ہوتا جائے گا، جتنا بزرگ ہوتا جائے گا، جتنا بڑا ہوتا جائے گا، اتنے اپنی خلقت میں بچپنے کی طرف لوٹتا چلا جائے گا. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ابھی تک یہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل بھی جتنے بھی بزرگ ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پاؤں گھٹنے ان کے جواب دیتے گئے، پھر چھڑی لی، پھر بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے. وہی جو بچپن والا حساب ہے وہی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کے جو اصول ہیں، قرآن مجید نے قوموں کی تباہی کے جو اصول دیے تھے وہ پہلے زمانے میں تھے، آج کارگر نہیں ہیں، آج کارآمد نہیں ہیں. نہیں، آج بھی وہی اصول ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی 2 اور 2 4 ہوتے تھے، تو آج بھی 2 اور 2 4 ہیں. آج 2 اور 10 نہیں بن گئے. لہذا یہ جو باتیں کرنے کی ہیں جی وہ زمانے گزر گئے، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، یہ ہمارے مسلمانوں میں جو ملحدین ہیں، الحاد، اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا سوائے بگاڑ کے، ان کی باتیں ہوتی ہیں. یہ حقائق ان کے سامنے نہیں ہوتے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ جب تک نہ رکھ حقائق کے دنیا پہ تو نظر، تیرا زجاج ہو نہیں سکتا حریف سنگ. اور خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. تو یہاں پر دوسرا اصول یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، قرآن کے جو اصول بنی نوع انسان کے دنیا میں آباد ہونے سے شروع ہوئے تھے آج تک وہی چل رہے ہیں. اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے اور ان کی شرائع مختلف ہیں، قوانین مختلف تھے. لہذا اصول و ضوابط وہی ہوں گے. اور اس کے بعد پھر تیسری چیز یہ ذہن میں رکھیں، قوموں کی تباہی کے قرآنی اسباب اور پاکستان، یہ جو عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے،
اس میں دو چیزیں میں نے پہلے ذکر کی وہ آپ کے ذہن میں رکھیں، اور تیسری یہ ذہن میں رکھیں کہ جب قوموں کی تباہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عوام کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس میں جو قوموں کے لیڈر ہوتے ہیں جن کے پیچھے قوم چل رہی ہوتی ہے ان کے افکار کو دیکھتے ہیں، ان کے نظریات کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں رہتی، پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تین اصول آپ نے ذہن میں رکھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیا اسباب بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے اور بنتا بھی ہے سوال کہ جب قوموں کے زوال کا باعث اس کے حکمران ہیں یا عمراء ہیں یا لیڈر ہیں تو عوام کو کس بات کی سزا دی جا سکتی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو جو لیڈر ہیں گناہ تو ان کے ہیں، غلطیاں ان کی ہیں، اور اس کا خمیازہ عوام بھگتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں عوام ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا سفید ہے، کہاں یہ سفید ہے، ان کا کبا سفید ہے، ہاں جی کبا سفید ہے، ان کا کبا سرخ ہے، ہاں جی کبا سرخ ہے۔ عوام سوچتے بھی نہیں ہیں، سوچ و سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتے ہیں اور بالکل اس طریقے سے ان کی تابعداری کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ پیغمبر ہیں، پیغمبروں سے بڑھ کر۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے عوام کی تو پھر عوام یہ نہیں دیکھتے کہ خسارہ یہ لیڈر ہمارے لیے خسارے کا سودا کر رہے ہیں، ان لیڈروں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ان لیڈروں کی وجہ سے ہم دن بدن تباہی سے ہم کنار ہوتے جا رہے ہیں۔ جب عوام کی یہ سوچ نہیں ہوتی اور وہ لیڈروں کے پیچھے اندھے ہو کے چل پڑتے ہیں تو پھر تباہی آتی ہے۔ لہذا صرف ان کے اعمال کی وجہ سے تباہی نہیں آئے گی، اگر ان کے ذاتی اعمال ہیں تو ذاتی اعمال ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ان اعمال کو عوام الناس بھی اپنا لیتی ہے تو پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کے لیڈروں کو، عمراء کو حکم دیتے ہیں، امرنا مترفیہا فسقوا فیہا، وہ اس میں فسق و فجور، فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ فسقوا فیہا فحق علینا القول دمرناہا تدمیرا، پھر ہمارا قول مکمل ہو، ہم بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، دمرناہا تدمیرا۔ اب یہاں پہ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو وہاں کے لیڈر ہوتے ہیں وہ فسق پیدا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فسق و فجور پیدا کر۔ اب فسق کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے مختلف لیکچر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے، تقویٰ خدا خوفی اور بنی نوع انسان سے محبت، بس یہ دو چیزیں تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت ذہن میں ہو اور بنی نوع انسان سے محبت ہو۔ اللہ کا خوف نہیں تو بنی نوع انسان سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ڈرائے نہ جن کو خدا کا غضب، وہ انسان کو خاطر میں لائیں گے کب؟ تو اسی طریقے سے فسق جو ہے تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک فسق سے مراد یہ ہے کہ عدل و انصاف کو قتل کر دینا، کہیں بھی اس ملک میں عدل نہ ملے، انصاف نہ ملے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسانیت کی تذلیل کرنا، بنی نوع انسان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان مکرم ہے، صرف مسلمان مکرم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم یعنی نوع انسانی، بنی نوع انسان کو ہم نے مکرم بنایا۔ تو اس میں چاہے ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے بدھسٹ ہے، چاہے جو بھی ہے۔ لہذا جو فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق اور فساد، دوسری جگہ فساد کا لفظ ہی آتا ہے۔ تو یہ تین چیزوں کا نام ہے، انسانیت کی تذلیل، کہ انسان کو کوئی حیثیت نہ دینا، نمبر دو عدل و انصاف کا قتل، اور نمبر تین غریب عوام پہ ظلم، ان کے منہ سے لقمہ کھینچ لینا، ان کو کسی چیز کی بھی سہولت مہیا نہ کرنا، ہر چیز ان سے کھینچتے چلے جانا۔ یہ تین چیزیں جب کسی ملک میں، کسی بستی میں، کسی قوم میں
جو وہاں کے لیڈر ہیں وہ پیدا کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں پہ دمرنا تدمیرا، اسے تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ آئیں ہم اس کا اب آگے جائزہ لیتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اس میں یہی صورتحال تھی، صرف لاکھوں لوگوں میں سے 99 آدمی، بعد میں 80، بعد میں 90، بہرحال زیادہ زیادہ تعداد 99 اسلام لے آئے۔ باقی قوم کے حکمران جو تھے، جو سردار تھے، اس زمانے میں حکمرانیاں قائم نہیں ہوئی تھی، ابتدائی دور تھا بنی نوع انسان کا، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں کہتے کہ ہم آپ کی تابع داری کریں، اور فسق و فجور پھیلاتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب ذوالجلال زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ رکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح آیا اور سارے کافر غرق ہو گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نئی نسل پیدا کی دنیا میں، اور پھر وہ چلے سارے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 چیزیں فسق ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ نے پاکستان میں تطبیق کرنی ہے۔ آپ اہل علم سارے بیٹھے ہیں، ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام، اسلام اور جدید معاشرے کے آپ ماشاءاللہ سامعین ہیں، ناظرین ہیں، اور آپ ایک سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عوام الناس کے ذریعے سے کبھی بھی عوام اگر ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں اور انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو ان چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ قوم ہود ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تو اس پہ عذاب آیا۔ اس کی صورتحال بھی یہی تھی کہ وہاں کے جو سردار تھے حضرت ہود علیہ السلام کی بےعزتی کرتے تھے، بہت کچھ۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، سمود، ویلا سمود اخاہم صالح، قرآن مجید میں واضح اس میں کہا ہے کہ کان فی المدینہ 9 رہط، 9 سردار تھے وہاں، اور وہ 9 سردار کیا کرتے تھے؟ وہ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے۔ فسق، فجور اور فساد، یہ تینوں چیزیں ہیں کہ اس میں انسانیت کی تذلیل نمبر 1، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہیں ان کی ترتابی یہی ہے، انسانیت کی تذلیل، اور دوسرا عدل و انصاف کا قتل، اور تیسرا غریبوں کے منہ سے نوالا تک ان پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیں، آخری نوالا تک کھینچ لیں، اور اس کے باوجود پھر عوام ان کے پیچھے چلتی رہتی ہے اور ان کے ساتھ دیتی ہے۔ تو یہ قوم سمود جو تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کان فیہا 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ واتبع امر کل جبار عنید، جو ظالم لوگ ہوتے تھے، جابر لوگ ہوتے تھے، عوام ان کی پیروی کرتی تھی، یہ نہیں کہتے تھے کہ جی آپ نے یہ بات غلط کی ہے، نہیں، واتبع امر کل جبار عنید۔ اب یہ مختلف چیزیں آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ پہلا، جو وہاں پہ عمراء ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں ڈالتا اور پھر فساد برپا، فسق برپا کر دیتے۔ دوسرا، جو حکمران ہوتے ہیں یا جو لیڈر ہوتے ہیں، دونوں مل کر، اور اوپر جو قائدین ہوتے ہیں، یہ سارے یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، فساد، فساد در فساد، در فساد، در فساد۔ پہلے پیٹرول 100 روپے تھا، پھر 120 ہوا، پھر 150 ہوا، پھر 150، 170 ہوا، پھر اس کے بعد وہ حکومت چلی گئی، پھر دوسری حکومت آئی، اس نے وہ بڑھاتے 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 اب 272 روپے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، صلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ عوام الناس بھی واتبع امر کل جبار عنید، ہر ظالم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے والے کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کا محاسبہ نہیں کرتے، ان کو یہ نہیں کہتے بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ منہ سے لقمہ اگر کھینچ رہے تو یہ نہیں کہتے لقمہ کیوں کھینچا ہے، چپ، اور پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے قوموں کی تباہی کے قرآنی اسباب،
اور پاکستان۔ اب ان تمام کے جو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں، ان کا آپ تطبیق ہمارے پاکستانی معاشرے پر کرتے جائیں۔ میں آگے آ رہا ہوں، سب چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال سے سمجھایا قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں جتنی بہترین انداز میں قرآن نے ہر چیز کھول کھول کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رکھ رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی سمجھانے والا، اس سے بہتر کوئی لوگوں کو ان کی عاقبت سے آگاہ کرنے والا، ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں جو کچھ ملنا ہے اس سے آگے کہیں دنیا میں ملتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں جا رہا ہے، اس میں 2 منزلیں ہیں، اوپر والی منزل پہ بھی کچھ سواریاں ہیں اور نیچے والی منزل پہ کچھ مسافر رہ رہے ہیں۔ پانی اوپر والی منزل پر ہے۔ اب اوپر والی منزل جو ہے وہ نیچے والی منزل اوپر والے پانی لینے جاتے ہیں تو اوپر والے کہتے ہیں بھائی تم کیا بڑا ہمیں تنگ کرتے ہو، بے ٹائم آ جاتے ہو، وقت نہیں دیکھتے، ہم سو رہے ہوتے ہیں ہم یہ۔ اب نیچے والے انہیں برداشت یہ باتیں نہیں کر سکتے، صبر کا مادہ نہیں ہے۔ انسان تو صبر کا نام ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپس میں مشورہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم تو نیچے سمندر ہے سارا، تو ہم اس میں سے چھوٹا سا سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے پانی آئے گا، اس پانی کو پھر ہم اپنے برتنوں میں ڈال لیں گے، اور جب وہ اس کا نمک نیچے بے ہم پیتے رہیں گے، ہم اوپر کیوں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر والے اپنی اصلاح کریں گے اور نیچے والوں کو بھی روکیں گے تو پھر تو وہ کشتی بچ سکتی ہے، ورنہ نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ کتنی زبردست بات۔ اوپر والے سے مراد کون ہے؟ یہ قوم کے لیڈر، یہ قوم کے حکمران، جو قوم کو دکھی انسانیت کی خدمت نہیں کرتے، اسے تذلیل کرتے ہیں۔ نمبر 1 عدل و انصاف کا قتل کرتے ہیں۔ نمبر 2 اور غریب عوام، سسکتی ہوئی عوام کے منہ سے آخر لقمہ چھیننے کے درپے ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ ساری چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اور پھر ان چیزوں کو دیکھ کے آپ اس کی ہم حالات حاضرہ پہ ہم نے تطبیق کرنی ہے کہ پاکستان کا کیا انجام ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں، ہماری امی جان جو ہیں، مقدس امی جان، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشانی اور غصے کے ملے جلے جذبات میں گھر داخل ہوئے اور کوئی ٹوپی یا کوئی چیز پہنی اور مسجد نبوی چلے گئے۔ میں پریشان ہو گئے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا، یا تو روم نے حملہ کر دیا یا کیا ہو گیا کچھ۔ تو میں دروازے کے ساتھ کان لگا کے سننے لگ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جتنے تھاوا بیٹھے انہیں اکٹھا کیا اور کہا کہ لوگوں، امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی لوگوں کو اچھی بات، معروف کہتے ہیں اچھی بات، جو معاشرے میں اچھی بات ہے۔ میری گلی کے باہر سارا گند ہے، تو میں اگر لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ اس گند کو آئیں مل کر صاف کریں، تو میرا اپنا گھر بھی گندا اور غلیظ ترین گھر ہو جائے گا، لوگوں کو تو ہوگا، میرا بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر علاقے میں جو معروف باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اگر یہ چھوڑ دو گے تو تم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے حالات کے اصلاح کی دعائیں اور باقی دنیا میں امن کی دعائیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اب یہاں میں نے قرآن اور حدیث میں سے دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھ لی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، عمراء فسق و فجور پہ آمادہ ہو جائیں گے، عوام الناس ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی، عوام الناس جابر ظالم لوگوں کی اتباع کرے گی، اور جو صالح اور ان کو مستقبل کی نیک خوشخبری سناتے ہیں کہ جی ہم آپ کو انشاءاللہ پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اور ان کے عمل بھی اس سے مطابقت رکھتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلتے، کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے بس ہمیں۔ تو جب عدل و انصاف کا قتل ہو رہا ہوگا، لوگوں کے غریب لوگوں کے منہ سے آخری نوالا تک اوپر والے جو ہیں لیڈر حکمران قیادت کھینچ رہی ہوگی، تو اس وقت چاہے انبیاء کرام بھی اس زمین پہ موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل شروع کریں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ
ولا تعلمون علوا کبیرا، تم 2 مرتبہ دنیا میں فساد برپا کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بھیجا جو بابل کا حکمران تھا، اور اس نے تہبالہ کر دیا سارا بیت المقدس جو ہے، ہیکل سلیمانی اور باقی جتنی عمارتیں تھیں، مساجد ختم کر دیں، قتل عام کے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیں۔ اور انبیاء موجود تھے۔ اچھا، آپ حضرت دانیال علیہ السلام کا جو ہے واقعہ پڑھ دیکھیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر، لیکن یہودی ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب اس قوم پہ عذاب نازل کرتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے گریہ زاری کی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس قوم پہ عذاب نازل نہ کریں، میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا اس قوم پہ عذاب نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے چلو ٹھیک۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں، لیکن چند لوگ ان کے ساتھ ہیں، باقی وہی جو وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ظالم جابر بنی نوع انسان کے دشمن، عدل کے دشمن، غریبوں کے دشمن لوگوں کی اتباع ہو رہی ہے، عوام ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام تو اپنی قوم کے لیے رحمت، سراسر رحمت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اختیار کیا، اور ایک فرشتہ آیا حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور میرا قبیلہ برائی پر آمادہ ہے، میں قوت رکھتا ہوں ان کو کرش کرنے کی، تو جو وہاں پہ برے لوگ ہیں تو میں کروں، ان کو نہیں ابھی نہ کرو، ابھی تبلیغ کرو۔ پھر دوسری بار وہ آیا 2 مہینے بعد، تو آپ نے کہا ابھی تبلیغ کرو۔ تیسری مرتبہ جب آیا وہ، تو آپ نے کہا اب تجھے اختیار ہے، 6 مہینے گزر گئے، اب تو ان کو کرش کر دیں۔ اور ادھر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، اور ادھر عذاب نازل ہو، اور ساری بستی الٹ دی اللہ تعالیٰ، لاشوں کے انبار لگ گئے، زلزلہ، آندھی، یہ وہ، سارا بیت المقدس اجڑ گیا۔ بڑے پریشان ہوتے دانیال علیہ السلام، بیٹھے رو رہے تھے امت کی، کیا ہو گیا، سارے مر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھا میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا میں آپ سے پوچھ کر عذاب لاؤں گا، مجھ سے تو نہیں پوچھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو آدمی پوچھنے آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جب آپ نے اسے اجازت دی کہ تم اپنی بستی پہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر عذاب نہ تھا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چاہے مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مدد اللہ العالی ہمارے درمیان موجود ہوں، یا مفتی منیب صاحب موجود ہوں، یا اور تمام علماء کرام موجود ہوں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہوں گے، اور جو لوگ کشتی کے اندر سوراخ کر رہے ہیں ان کو نہیں روک رہے ہوں گے، اور اس کے بعد دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری عوام وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جابر، ظالم اور قوم کے دشمن لوگوں کی اتباع کر رہی ہے ساری قوم۔ اور اس کے بعد کان فی المدینہ 9 رہط، 9 گروہ تھے، اور وہ جتنے سیاستدان، عمائدین، لیڈر، قائدین، یہ سارا فساد برپا کر رہے ہیں، کوئی بھی اصلاح کی طرف نہیں آ رہا، تو پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ چیزیں جو قرآن اور حدیث میں ہمارے سامنے واضح طور پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ہماری حالات کو بہتر کرے اور ہمیں اپنے صحیح طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔